نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ الاحقاف سے ہم نے تلاوت کا آغاز کیا ہے 26ویں پارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یہ 46 نمبر پر اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 66 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ نسبتاً یہ مکی ہے، 4 رکوع ہیں اس کی، 35 آیات بینات ہیں۔ احقاف حقف کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ریت کا ٹیلہ۔ یہ صحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے، جہاں قدیم زمانے میں قوم عاد آباد تھی۔ تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام احقاف رکھا گیا ہے۔ سورہ احقاف میں اثبات توحید، رد شرک اور منصب رسالت کی وضاحت کے بعد قریش کے وسیلے کے عقیدے کا سختی سے رد کیا گیا، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے وہ الہ جنہیں تم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پوجتے ہو، بس وہ لاچار اور بے بس ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں وادی احقاف کی قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ بھی ہے، اور جنات کا قرآن سن کر ایمان لانے کا ذکر بھی ہے۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کا جواب بھی ہے، اور استہزاء، اعراض، اجتناب اور انکار کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی دھمکی بھی ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر و ثبات کے ساتھ دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں جاری رکھنے کی ہدایت بھی ہے۔ میں آج کل بڑا تعجب ہو رہا ہے مجھے، وہ الٹی بات کوئی دوسرا کرتا ہے، جواب ہم دیتے ہیں، ہم جواب دے دے کے تھک چکے ہیں۔ ہمارے وہ نظریات اور عقائد اور وہ سوچیں ہماری بالکل گڑبڑا گئی ہیں۔ اللہ سے مانگتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہوئے ہمارے دلوں میں وہ ایک اخلاص نہیں پیدا ہو رہا جو کسی بزرگ سے مانگتے ہوئے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بزرگ سے نہیں نہ مانگا تو ہمیں ملنا ہی کوئی نہیں۔ یہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ ہے، اس کی مقام اور عزت ہے۔ مثلا میں ایک مثال، یا غوث اعظم دستگیر کرم کیجئے، مجھے عنایت کیجئے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ ایک الگ بات ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، لیکن جو یہ بات کہتے ہوئے دل کے اندر اخلاص پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہتے ہوئے نہیں پیدا ہوگی یا اللہ تو کریم ہے، کرم کر دے، یا اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما دے، یا اللہ تو بخشنے والا ہے، بخش دے۔ اب یہ الفاظ کہہ کے آمین کہہ دینا تو ایسا لگتا ہے جیسے خالی پن سا ہے، وہ اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہی نہیں ہے یار۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے صرف ایک وہ پارٹ ٹائم کے لیے رکھا ہوا ہے باقی سارے بزرگوں کو ہم نے چن کے اور وہ ان کے آگے استمداد کر رہے ہیں، اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار پھر ایک پڑھا لکھا آدمی اگر تھوڑا ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو جاہل 10 قدم پہلے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر اگر کسی عالم نے قبر کو ایسے ہاتھ لگا لیا تو اگلے سجدہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے پڑھے لکھوں کو بڑے محتاج، مجھے آج کسی نے وہ سینڈ کیے ہیں، کلپس سینڈ کیے ہیں۔ اب بھائی کرنے والا کوئی ہے، جواب کوئی دے رہا ہے، ہم جواب کیوں دیں؟ جنہوں نے بکواس کی ہے ان سے پوچھو یہ بکواسات کیوں کر رہے ہو، ہاں جی جواب دو ان کا۔ یہاں پہ ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ البتہ یہ سورہ مبارکہ ان لوگوں کے لیے بڑی جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے کہ بھائی اللہ ہے، دینے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، وہ جب چاہے کسی کو عطا فرما دے، جب چاہے کسی سے چھین لے، کسی کی جرت نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض کر جائے۔ اس دنیا میں صرف 2 ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، قبلہ ایک اللہ ہے، ایک اس کے رسول ہے، بس کائنات میں تیسری کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی بات پتھر پر لکیر اور اسے اعتراض نہ کیا جا سکے یا اختلاف نہ کیا جا سکے۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ جو ہم نے پڑھی ہے سورہ محمد ہے ترتیب مصحفی کے لحاظ سے 47 نمبر پر، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 95 نمبر پر، نسبتاً مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 4 رکوع ہیں، 38 آیات بینات ہیں۔ سورہ محمد مدنی ہے، سورہ محمد 47 نمبر پر ہے، ٹھیک ہے
اور یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ آیات بینات اس کی 38 ہیں، اور سورہ محمد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کریمہ میں نام محمد آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن منافقین قریش مکہ اور دیگر طاغوتی طاقتیں اس کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ جنگ بدر سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے نزول کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں میں جہاد اور نفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ابھارا جائے، مسلمانوں پر جنگ کا جواز ثابت کیا جائے تاکہ وہ پورے انشراح صدر کے ساتھ لڑیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے مسلمانوں اور کافروں میں فرق بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے کافروں کی پکڑ کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ براہ راست عذاب، ڈائریکٹ ایکشن بائی اللہ، ٹھیک ہے نا جی، جبکہ دوسرا طریقہ مسلمانوں کے ہاتھوں وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ ہاں جی، اس کو کہتے ہیں مسلمز انڈائریکٹ ایکشن تھرو، ٹھیک ہے جی، انڈائریکٹ ایکشن تھرو مسلمز۔ چنانچہ سورہ محمد میں دوسرے طریقے کے مطابق مسلمانوں کے قتال پر ابھارا گیا ہے اور اپنی مدد اور سرپرستی کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ منافقین کے جہاد سے فرار کی ذہنیت کا پول کھولتے ہوئے وعید سنائی گئی ہے، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے تو منہ اور پیٹھ پر تھپڑ بھی ماریں گے اور فرشتے ان کی روحیں قبض بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اسلامی ریاست کے قیام اور بقا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کا زوردار حکم دیتے ہوئے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا قرار دیا گیا ہے، اور یہ بھی وعید سنائی گئی ہے کہ بخیل لوگوں سے حکومت اور امانت چھین لی جاتی ہے۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ ہم نے پڑھی ہے جی الفتح، نمبر یہ 48 ہے جی ترتیب مصحفی کے اعتبار سے۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 111 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، 4 رکوع 29 آیات بینات ہیں، نسبتاً مدنی ہے۔ عربی زبان میں فتح کا معنی کھلنا، کھولنا، کامیابی ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح اور کھلی فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام فتح رکھا گیا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ جن شرائط کے ساتھ ہوئی تھی، بظاہر مسلمانوں کے لیے وہ شرائط انتہائی ناگوار تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ سے واپسی پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر صلح کو بڑی فتح قرار دیا، جیسا کہ بعد کے واقعات سے ثابت ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرنے والے صحابہ کرام کو رضی اللہ کا خطاب دیتے ہوئے ان کو چند اوصاف بیان فرمائے، جبکہ دوسری طرف اس سفر میں ساتھ نہ چلنے والے افراد اور منافقین کے ہیلے بہانوں کا پول کھولتے ہوئے آئندہ غزوہ خیبر میں ساتھ نہ لے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان قریب ایک بڑی جنگ میں تمہیں شرکت کی دعوت دی جائے گی اور تمہارا ایمان آزمایا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن و شریعت دے کر اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ ہاں جی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ اس بات پر گواہ کافی ہے۔ آگے پھر ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے جی، اللہ آپ کی خیر کرے، سورہ حجرات 49 نمبر کی یہ سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے 106 نمبر، یہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 2 رکوع 18 آیات بینات ہیں، مدنی نسبتاً ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، عربی زبان میں حجرہ کو کوٹھڑی کو بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ 4 میں الحجرات کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام الحجرات رکھا گیا۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ اگرچہ چھوٹی سی ہے مگر کئی جامع مضامین کو بیان کرتی ہے۔ اچھا جی، چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں ان مجلسی برائیوں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے باہم نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے مذاق اڑانا، تانا دینا، برا نام رکھنا، بدگمانی کرنا، کسی کی ٹو میں لگنا، غیبت کرنا۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ تمام انسان ایک خالق کے
مخلوق اور ایک مرد و عورت کی اولاد ہونے کے ناطے برابر اور یکساں احترام کے لائق ہیں۔ انسانوں کی مختلف گروہوں اور قبائل میں تقسیم محض تعارف کے لیے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں انما المؤمنون اخوہ کے ذریعے مسلمانوں کی عالمگیری برادری کی مبارکہ وضاحت کی گئی ہے، اور یہ جمعیت رنگ، نسل، خاندان، نسب اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ دستوری شک کو بیان کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ خاص بات یہ ہے، اسلامی ریاست کی آئینی اور دستوری شک کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور ادب و احترام کا خیال رکھا جائے گا۔ کسی بھی افواہ پر بغیر تحقیق کے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ دستور ہے، یہ اسلامی ریاست کا قانون ہے جی۔ کوئی بھی قانون اسلام اور قرآن کے خلاف نہیں بنایا جائے گا، نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، لو جی، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی ہے، سورہ حجرات پڑھ لی ہم نے، پھر ہم نے اینڈ میں پڑھی اللہ آپ کے خیر کے الحجرات کے بعد زاریات، اور انشاءاللہ تعالی العزیز وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں رہی یار کہ آگے لے کے چلیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل اس کے اوپر میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ آج انہی مضامین کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی